الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں چند باتیں معاشرے کی اصلاح سے متعلق آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، اور اس وقت میں ساری دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جو عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے، عورتوں کو کمزور درجے کا انسان سمجھا جا رہا ہے، عورت کا وہ مقام و مرتبہ جو اسلام نے عطا فرمایا، اور مذہب اسلام کے اندر جو مقام اور مرتبہ عورت کو دیا گیا، وہ مرتبہ اب وہ نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، رسول بنائے جانے سے پہلے، آپ کو قرآن دے کر دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے یہ بات تھی کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، اور وہ لڑکی کا باپ اپنے آپ کو ایک کمتر سمجھتا تھا، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں لڑکی ہوئی، یہ افسوس کا مقام ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد وہ چیزیں ختم ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا۔ وہ ماں جو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ بچے کو لے کر پھرا کرتی ہے، اور ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلتی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں کو جھیلتی ہے، رات میں سوتی ہے تو اپنے بچے کا خیال اس کو ہوتا ہے، اور کہیں چلتی ہے تو کہیں پھسل کر گر نہ جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچے، اس بات کا خیال وہ کرتی رہتی ہے، ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہتی ہے کہ بچے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اس کے لیے غذا اچھی استعمال کرتی ہے، اور دواؤں کا استعمال کرتی ہے، اپنی صحت کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور اپنے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے، کیا پریشانی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بچہ اچھا صحت مند رہے، اور وہ بچہ تندرست رہے، اور دنیا میں جب آئے تو وہ بچہ صحیح سلامت دنیا میں آئے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتی ہوئی وہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ جب ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے تو بیڈ ریسٹ کرتی ہے، کوئی ہارڈ کام، مشکل کام نہیں کرتی، اور اپنے آپ کو وہ ایسے کام میں لگا دیتی ہے جس سے بچے کی پرورش اچھی ہو۔ دواخانوں کے چکر کاٹتے رہتی ہے، دواخانوں کے اندر جا کر ڈاکٹروں کو بتا کر بچے کی پرورش اچھی ہو ویسی دوائیں استعمال کرتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسل اچھی ہو، دنیا میں اس کی اولاد آئے اور پرورش پائے،
اور اس کی نسل چلنے لگے، اور پھر بچے کی پرورش بھی جو کرتی ہے وہ اچھے ڈھنگ سے کرتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے، 1 2 نہیں 7 حج کروائے۔ ہم تھوڑے پیسے دے کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بڑا سلوک کیا، لیکن یاد رکھو ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ آدمی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا اور اس کے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرتا ہوا وہ مکۃ المکرمہ لے گیا اور 7 مرتبہ ایسے حج کرایا۔ تو اپنے استاد کے پاس، اس وقت کے جو بڑے عالم تھے، جا کر اس نے کہا کہ میں نے تو 7 مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کو حج کرا دیا ہے، کہ کیا ماں کا جو حق ہے وہ ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن اس کے استاد نے اس کو کیا جواب دیا، غور فرمائیے۔ ارے ماں کے حق کی بات تو دور کی رہی، جس رات تم پیدا ہوئے ہو اور ماں کو جو تکلیف ہوئی، اس ایک رات کا حق بھی پورا ادا نہیں ہوا، اس ایک رات کا حق بھی پورا ادا نہیں ہوا۔ ماں کیسی تکالیف جھیلتی ہے، کیسی مصیبتیں جھیلتی ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، خود نہیں کھا کر اپنے بچے کو کھلاتی ہے، خود نہیں پی کر بچے کو پلاتی ہے، خود نہیں پہن کر بچے کو پہناتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھایا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اور خود نیچے سوتی ہے، بچے کو اوپر سلاتی ہے، بچے کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کرتی ہے، خود خراب کپڑے جو بھی اس کو میسر آ جائے وہ کپڑوں کو استعمال کرتی ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کی ہر طرح کی فکر کرتے ہیں، لیکن یہ بچے بڑے ہونے کے بعد ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ انسان کو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، اور وہ ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیٹی کے بارے میں فرمایا، جس آدمی نے اپنی بیٹی کی پرورش اچھی کی، تعلیم اور تربیت کی، اسلامی اعتبار سے تعلیم ہو اور اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس کی تربیت ہو، اور اس کے بعد اس کو شادی کر دے بیاہی چلی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 3 بچیاں ہوں اور تینوں کی پرورش کر دے اور پھر اچھی تعلیم تربیت کے ساتھ بیاہی دے دے تو اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، وہ جنتی ہے فرمایا۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے 2 لڑکیاں ہوں، تو کہا کہ 2 لڑکیاں اگر ہے تو 2 لڑکیوں کی بھی صحیح تعلیم و تربیت ہو اور ان کی پرورش کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی 1 بچی ہو اور اس کی تعلیم تربیت کرے اور اس کو بیاہی دے دے تو اس کے لیے کیا آپ کا حکم ہے؟ فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ مقام اسلام نے دیا ہے عورت کو اور لڑکی کو۔ عورت کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، اور عورت اگر رات کی تاریکی میں اٹھ رہی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے، اور جو نماز کے لیے اٹھا اور نماز کے لیے اٹھ کر وضو کیا اور وہ آنکھوں کو اس نے نماز کے لیے جگایا اور وہ جاگتا ہوا رہا، اس کی آنکھ جاگی نماز کے اہتمام کے لیے، اور اس خاتون کی آنکھ جاگی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں کا مقام مرتبہ برابر ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو خاتون اٹھتی ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب پاتی ہے۔ یہ مقام مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے، ماں کو دیا ہے۔ اور جو ماں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے بعد جب بڑے ہو جاتے ہیں، اچھا سا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، اچھا سا رشتہ ڈھونڈنے کے بعد
جب اس کی شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ وہ بچی اچھا رہے گی اور اس کے لیے جتنا ان سے بن پڑتا ہے وہ دیتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جہیز کا مطالبہ کرنا لینا حرام ہے، اور بچی کے ماں باپ پر بوجھ کا ڈالنا حرام ہے۔ بھلا سوچو، غور کرو، جس نے اپنے لخت جگر کو دیا، جگر کے ٹکڑے کو حوالے کر دیا، جو بچی ماں باپ کے پاس 10-20 سال، 15-20-25 سال رہی اور وہاں پر بڑے اچھے انداز میں رہی، اور اس کے بعد پھر شادی کا وقت آیا تو وہی باپ نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کو اتنے یعنی مہر کے عوض میں اتنے 2 گواہوں کے سامنے میں نے آپ کے حوالے کر دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ جیسے ہی یہ لفظ کہہ دیا ولی بن کر، تو وہ گویا کہ سامنے والے شوہر کی ہو گئی، وہ بیوی ہو گئی، وہ شوہر ہو گیا، اور دونوں کا رشتہ اس وقت میاں بیوی کی حیثیت سے ہو گیا، اور وہ چلی گئی سسرال، اور جانے کے بعد وہاں رہنے لگی۔ بالکل ماحول بدلا ہوا ہے۔ یہاں بھائیوں کے ساتھ لاڑ کرتی تھی، ماں باپ کے ساتھ لاڑ کرتی تھی، ہنسی مذاق، ملنا ملانا، اچھے انداز میں رہنا، ایک لمبا عرصہ یہاں گزارنے کے بعد ایک ہی لمحے میں وہ وہاں سے منتقل دوسرے جگہ ہو گئی اور پرائے گھر میں جا رہی ہے۔ رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور پرائے گھر میں جب پہنچ گئی تو وہاں پر جانے کے بعد اس کا مقام کیا ہے؟ بہو کا، اور پھر وہاں پر جانے والے جو اس کی ساس ہے، ساس کے ساتھ ماں کہہ کر اس کو پکارتی ہے، باپ ہے تو باپ کو ابو کہہ کر پکارتی ہے، شوہر کے ماں باپ کو، اور وہاں کے بالکل نئے ماحول میں وہ سیٹ ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ جن کی تعلیم تربیت صحیح نہیں ہوتی، ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ لڑکی اگر ہے تو اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے، لڑکا الگ ہے تو اس کا نظریہ الگ، لڑکا ہے تو نظریہ الگ، لڑکی ہے تو نظریہ الگ۔ اب دولہے والے ہیں تو ان کو تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم دولہے والے ہیں، لیکن ذرا غور کر کے دیکھو، دلہن جو گھر کی پرائی گھر کی لڑکی ہمارے اپنے گھر میں آ رہی ہے، گھر کی ہر طرح کی راحت کو چھوڑ کر آ رہی ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت کرنے کے بعد، بیاہی دینے کے بعد روتے ہوئے اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسرے مکان پر منتقل ہو رہی ہے۔ کتنا بڑا مجاہدہ ہے اور کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، ذرا اس کو تو سوچو۔ اور بعض کم بخت ایسے ہوتے ہیں جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ارے مرد کو چاہیے کہ مردانگی دکھائے، مرد کو چاہیے کہ خود کمائے اور کھلائے کھائے، اپنے جو بھی جہیز کا سامان کے لیے دوسروں کو مجبور کرتا ہے وہ چیز کا انتظام خود سے کرے، اپنے گھر میں اس کا انتظام کرے۔ پلنگ، بسترا، الماری، یہ سارے چیزیں ہیں اپنے گھر میں خود لائے، سسرال سے نہ لے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، پلنگ بھی چاہیے، وہ بھی اچھی چاہیے، مہاراجہ پلنگ چاہیے، اور پھر وہ بسترا بھی اچھا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الماری چاہیے، سنگاردان چاہیے، شوکیس چاہیے، میلے دان چاہیے، اور پھر اتنے آدمیوں کا کھانا چاہیے۔ ارے بھوکے فقیر ہو کیا کھانا مانگتے ہو؟ فقیر ہو کر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور بھیک مانگ کر کھانے سے بہتر ہے کہ مرچی چٹنی گھر میں کھا لو، اتنے آدمیوں کا کھانا دو، اور جا کر وہاں بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، اور کھاتے بھی کیا ہیں؟ آدھا کھاتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں، اور کھانے کے بعد اس پر نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح نہیں بنایا، بس ایک ہی ایٹم بنایا، 2 ایٹم بنایا۔ دوست اور بزرگوں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں ہماری لڑکیوں کے ساتھ جو جہیز کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے، جوڑے گھوڑے کی رقم کے لینے کی وجہ سے جو اس وقت میں جو تباہ ہمارا معاشرہ ہو رہا ہے، اس وقت میں لڑکیاں جو یعنی ایسا کام جو خودکشی والا حرام ہے،
چاہے وہ مجبوری میں کرے، چاہے کسی حالت میں بھی خودکشی کرے، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، لیکن مجبور ہو کر کر رہے ہیں۔ اور جو بھی لڑکا یا لڑکی کرتی ہے تو غلط کام ہے، حرام ہے۔ لیکن ہمارے جو نوجوان جو جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبے کی وجہ سے حالات پیش آ رہے ہیں، قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں۔ اور یاد رکھو، جو جتنی بڑی شادی کرتا ہے، جس میں واہ واہ ہوتی ہے، ایسے شادی کے چکر میں آ کر پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے بے غیرت ہوتے ہیں سودی قرضہ لے کر شادی کرتے ہیں، سودی قرضہ لے کر شادی ہو گئی، 2-4 دن گزرے، فائنانسر گھر پہ آ کر کھٹکھٹا مار رہا ہے، دستک دے رہا ہے، لاؤ ہمارا قرضہ واپس کرو۔ اب دولہے میاں گھر میں سے نکل رہے، آنکھ ملتے ہوئے، نیند میں سے اٹھ کے آئے، آ کے 1-2 دن اور ٹائم دیجئے، اس کے بعد سے دینا شروع کرتا ہوں، اور سال ہر سال وہ سود دیتے رہتے ہیں، اور اصل رقم ویسے کہ ویسی محفوظ رہتی ہے، اور وہ دینا باقی رہتا ہے۔ بچے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے کم بخت ہیں مہر نقد بھی نہیں دیتے، مہر نقد نہیں دیتے، ادھار رکھتے ہیں، بچے پورے ادھار، اور مہر بن رہے ہیں تو کتنا، تھوڑا سا، آج کل کے حالات کے حساب سے۔ علماء نے فرمایا کہ مہر جب بنو تو مہر سونے کی شکل میں بنو، تاکہ بچی کا نقصان نہ ہو۔ اگر سونے کی شکل میں بنیں گے تو سونے کی قیمت بڑھتی رہے گی، مہر نقد دینے کی کوشش کرو، اور مہر سال ہا سال نہیں، زندگی بھر باقی رکھتے ہیں بعض لوگ، اور مرنے کے بعد خاندان کے بڑے بوڑھے لوگ جاتے ہیں بیوہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی مہر ادا کیے یا نہیں کیے، وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں مہر نہیں دیے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اب معاف نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، سامنے لاش رکھی ہوئی ہے، اور اس کا دل دکھا ہوا ہے، سارے رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، بچیاں بھی رو رہی ہے، وہ بیوی خود بھی رو رہی ہے، اور سارا خاندان غمزدہ ہے۔ ایسے وقت میں جا کر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا سا آپ ان کا مہر معاف کر دیجئے، کیا بے حسی ہے، کیا کیفیت ہے۔ مہر تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن وہ بھی ادھار رکھتے، صحرا پہننا ضروری بنا لیے، بڑا اسٹیج سجانا بڑا ضروری بنا دیے، اور پھر صحرا لے کر اور پھول کا ہار لے کر بیان باجے کے ساتھ جا رہے ہیں، ڈھول تماشے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گانے باجے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھ لیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آواز آئی تو کانوں میں انگلیوں کو رکھا، اور رکھ کر کہنے لگے کہ میں نے حضور کو ایسے ہی اپنے کانوں میں انگلیوں کو رکھتا ہوا دیکھا تھا، تاکہ گانے کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن یہاں پہ ڈی جے لگا رہے ہیں، بڑا بڑا ساؤنڈ کر کے گانے لگا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اور ہجڑوں کو لا کر نچا رہے ہیں۔ کیا بے حسی ہو گئی، اور حد تو یہ ہے کہ دلہن کے ساتھ جیٹ بھی یعنی وہاں پر فوٹو کھچا رہا ہے، اور پھر دیور بھی فوٹو کھچا رہا ہے، نندئی فوٹو کھچا رہا ہے، اور شوہر دولہا وہاں پر کھڑا ہوا ہے، بے حس بن گیا، اور اس کی حس چلی گئی، اور وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہو کر فوٹو کھچا رہا ہے۔ اپنی بیگم کو کوئی دوسرا دیکھے، یہ مرد آدمی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ لیکن فوٹوگرافر پہلے جا کر ہر نقشہ اس کا دیکھ لیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ ذرا سا ایسا پلٹو، ذرا ایسا پلٹو، ادھر رخ کرو، ذرا سا بال ہٹاؤ، ذرا سا بال اوپر کرو، ذرا سا دوپٹہ ہٹاؤ، ذرا سا چہرے پہ سے یعنی جو چیز ہے وہ ہٹا دو، ذرا سا یعنی دوپٹہ سینے میں سے ہٹاؤ، فلاں کرو، یہ کرو، ایسا آپ کا شاٹ اچھا آئے گا، فلاں آئے گا، پورا ناز اس کا نقشہ ہے، پورا کا پورا فوٹوگرافر دلہے میاں سے پہلے دیکھ رہا ہے، اور دلہے میاں خوش ہے۔ ارے مرد آدمی اپنے بیوی کے ساتھ ایسا دوسرا آدمی کر رہا ہے تو اس کی غیرت کہاں گئی، اور کیسے برداشت کر رہا ہے کہ دوسرا آدمی اپنی بیوی کو دیکھے؟
اور دیور ہے، دیور اپنی بیوی کے سامنے آ رہا ہے، جیٹھ ہے بیوی کے سامنے آ رہا ہے، نندئی ہے بیٹے سامنے آ رہا ہے، اس سے تو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ معاملہ آیا، آپ نے فرمایا دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دولہے کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، موت، جیسا موت سے ڈرتے نا ویسا ڈرنا چاہیے۔ اب یہ اس وقت میں جو حالات آ رہے ہیں، ابھی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی، پیسے کا مطالبہ ہو رہا تھا، بار بار پیسے کا مطالبہ ہو رہا تھا، اور وہ مطالبہ ان کے والد پورا نہیں کر سکے، اور پھر ٹارچر الگ ہو رہا تھا، اور ٹارچر بھی کرتے ہیں۔ عورتیں بڑی اچھی ہیں تو اچھی، اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی اور ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، خراب ہو گئی، تو ہر چیز میں نقص نکالنے رکھتے ہیں، ہر چیز میں نقص نکالنے رکھتے ہیں اور کمی تلاش کرنے لگتے ہیں، اور اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم کیسے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو اپنے ساتھ میں آئینہ لے کر جاؤ، ایک شیشہ رکھ لو، اور جانے کے بعد لڑکی کے چہرے کو دیکھو، پھر اپنے چہرے کو دیکھو، اور تقابل کر کے دیکھ لو، مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کون خوبصورت ہے۔ ہماری حالت تو ایسی ویسی، اور سامنے جو لڑکی ہے اس کے اندر ساری خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور خوبیاں بھی ایسی تلاش کرتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو بھی بنایا ہے اپنے کارخانے میں بنایا ہے، اللہ کے کارخانے کی بنی ہوئی چیز ہے یہ، اور اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہ آئے تو خاموشی سے آ جانا، لیکن عیب لگانا، اس کے اندر یہ نقص ہے، فلاں ہے، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بناوٹ پر عیب لگانا ہے۔ اللہ نے جو بنایا ہے اس پر عیب لگا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ نے صحیح نہیں بنایا۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حسن دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ آدمی کی کسی چیز سے چاہت جو ہوتی ہے، کسی کی طرف رغبت بڑھتی ہے اور شادی کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ تین چیزوں کو خاص طور پر دیکھتا ہے۔ ایک، مال و دولت۔ آج مال و دولت بہت دیکھ رہے ہیں، مال 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 مال، حرام حلال نہیں، کیسا بھی ہو مال آ جائے، مال کی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بس مال آ جائے، مالدار آدمی ملے۔ اور فرمایا کہ مالداری ختم ہونے والی چیز ہے، مال سایہ ہے، جس طرح سے سایہ ختم ہوتا ہے مال بھی ختم ہو جائے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ، کروڑ پتی، ارب پتی، راتوں رات غریب بن گئے۔ ایک مال کی وجہ سے آدمی کی رغبت ہوتی ہے، اور دوسرے حسب نسب کی وجہ سے، بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہے، اس کا نسب اچھا ہے، حسب اچھا ہے، اس کی وجہ سے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ پھر حسن و جمال، حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تین چیزوں کی وجہ سے کسی سے رشتہ نہ کرو، بلکہ اس کے اندر دینداری کو ترجیح دو۔ اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو گھر کے اندر دینداری آئے گی، گھر کے اندر سکون آئے گا، گھر کے اندر رونق آئے گی، گھر کے اندر بڑا مزہ آئے گا۔ ساس کو چاہیے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، اور اپنے داماد کو یہ ساس اپنا بیٹا سمجھے، یہ جھگڑا ہی ختم۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے بہن بھائی کو دیکھ رہے تھے کہ بہن بھائی اپنی بیگم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، پیار محبت سے رکھتے ہیں، گھر میں جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ میں کچھ تحفہ لاتے ہیں، اور اچھی محبت سے رہتے ہیں، گاڑی پہ بٹھا کے لاتے ہیں، فلاں ہے، یہ سارے چیزیں وہ دیکھتا رہا، چھوٹے سے بڑے ہونے تک دیکھتا رہا۔ اور یہاں پر اس بچے کی ماں کہہ رہی تھی کہ میرا داماد تو بڑا اچھا ہیرا ہے، میرا داماد بیٹی کا بڑا خیال رکھتا، گھر کو جب آتا ہے تو گھر کے اندر خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ نہ کچھ لے کے آتا، چھوٹے سالے سالیاں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ لاتا ہے، اور بڑے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور بڑے پیار محبت سے رہتا ہے۔ یہ تذکرہ جگہ جگہ کرنے لگی تھی وہ عورت۔ اب اس کے بعد وہ بیٹے کی شادی ہوئی،
اور بیٹے نے پورا نقشہ دیکھا تھا گھر کے اندر، بھونی صاحب کیسے رہ رہے، بہن کو کتنا چاہت دے رہے ہیں، گھر میں سارا پریوار اس کی تعریفیں کر رہا ہے، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھ کر ساری چیزیں اپنے اندر اخذ کر لی، تو اس نے سمجھ لیا کہ مجھے بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ چنانچہ جیسے شادی ہوئی تو یہ آدمی بھی ویسے ہی اپنی بیگم کے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگا۔ جب پیار محبت سے رہنے لگا، سسرال جب جاتا تھا تو ہاتھ میں کچھ پکڑ کے لے جاتا تھا، کبھی فروٹ لے گیا، کبھی کچھ لے گیا، لے آ کر جو سنت طریقہ ہے وہ حساب سے رہا کرتا تھا۔ تو یہ بچے کی ماں کہنے لگی کہ جب سے شادی ہوئی میرا بیٹا بیوی کا دیوانہ ہو گیا، بولے یعنی داماد اپنی بیٹی کا دیوانہ ہوا تو وہ نظر نہیں آیا، اب یہ بچہ وہ یعنی بچی کا دیوانہ اپنی بیوی کا دیوانہ ہو گیا بلکہ یہ نظر آ رہا۔ بہو جب سے آئی اب میرے بیٹے کو اپنا بنا لی، بولے یعنی دوسرا جو لڑکا ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب نکاح ہو گیا وہ محبت خلوص سے رہ رہا ہے تو وہ ہیرا ہے، اور اپنا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جب سے آئی ہے تو میرے بیٹے کو دیوانہ بنا لی اپنا۔ یہ حال ہے ہمارا، اپنے کو آپ دوسرے کو تھو کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہمارا حال ہے۔ آج اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگ اسلامی شادی شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، یہ اس کا نام دے رہے ہیں۔ مسجدوں میں نکاح ہو رہا ہے، مسجدوں میں نکاح ہونے کا نام اسلام نہیں ہے، مسجدوں میں نکاح کرنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن دوسرے جو کام غلط کر رہے ہیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا ضروری ہے، مسجد کے اندر نکاح کرنا وہ ضروری نہیں ہے، اور مسجد میں نکاح کر رہے، کرتا پیجامہ پہن کے آ رہے، پھر یہاں سے جانے کے بعد شادی خانے کے اندر جا کر پورے غلط کام جتنے کر سکتے ہیں پورے کر رہے، اور اس میں سب لوگ ملوث ہیں، اللہ ماشاء اللہ جس کو بچائے رکھے وہ لوگ بچے ہوئے، ورنہ تو سب اس میں ملوث ہیں۔ بعض ایسے خاندان جو علماء کہلاتے ہیں، جو دیندار کہلاتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو شادی بیاہ کے معاملے کے اندر کورے کے کورے رہ جاتے ہیں، سارے مطالبات نہیں بھئی ہماری ماں کی خواہش ہے، دادی کی خواہش ہے، نانی کی خواہش ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا تو وہ تو پیسے کی وجہ سے آپے سے باہر ہے، ہم یہ دیے جی ہم بیٹی کو، ہم وہ دیے، فلاں دیے، یہ دیے، ایسا احسان جتا رہے پوچھو مت۔ اب دوسرے سوچ رہے کہ بھئی انہوں ایسا دیے تو ہم کو بھی دینا چاہیے۔ اللہ نے دیا ہے تو سنبھال کے رکھو، اس کو چھپا کر دو، اپنی بیٹی کو دینا ہو اس کو شو پٹ اپ کر کے 4 آدمی میں بتا کے دینا، غریب کا دل دکھے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، دکھاوا جائز نہیں ہے، ریاکاری جائز نہیں ہے، اور لوگوں میں واہ واہ ہو جائے اس کو دل میں رکھتے ہوئے کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز کے چکر میں پڑنا ایسا ناسور بن چکا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی عمریں بڑی ہو گئی، شادی کے لیے رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں ماں باپ رشتہ صحیح آتا تو شادی نہیں کرتے، اور اچھے کی تلاش میں، اور اچھے کی تلاش میں، ہم کو انجینئر چاہیے، ہم کو بڑا آفیسر چاہیے، بڑے عہدے والا چاہیے، فلاں چاہیے۔ اب اس کے بعد مسائل آئے تو بولے کہ بھئی وہی اچھا تھا جو اس سے پہلے ایک رشتہ آیا تھا، غریب شریف تھا لیکن بچی کو محبت دے سکتا تھا، بعد میں خیال آ رہا۔ بھائی شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے جب بچی بڑی ہو جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کر دو، زیادہ تگودو نہ مت کرو، زیادہ چھان بین مت کرو اس کے اندر، ہاں جتنی گنجائش ہے، جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، جتنا کرنا چاہیے اتنا کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ بال کی کھال نکال رہے، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے، اتنے مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اچھا وہ تحقیق کرنے والے، مشورہ دینے والے بھی وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اس سے۔
یہ خاندان کے بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، ان کو نہ وہ یعنی جو جہیز کا سامان مل رہا ہے اس میں سے ایک پیسہ بھی ان کا فائدہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو غلط مشورہ دے رہے ہیں اور مشورہ دے کے شادی ٹلا دیتے ہیں، سارے عیب تلاش کرتے ہیں ان کے اندر، بچی ایسی ہے، بچی کی ناک ایسی ہے، بچے کے ناک ایسے ہے، بچے کے اندر یہ کمی ہے، لیکن اگر کوئی تمہارے میں تلاش کرنے لگے تو تم زیرو نکلتے اس میں، لیکن تلاش سامنے پوری ہو رہی ہے۔ ذرا اپنے کو بھی دیکھنا، آئینہ جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بتاتا ہے، اپنے عیوب بتاتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے بارے میں سوچنا، دوسروں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا، اور اول درجے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ بچہ نیک اور دیندار ہو۔ اور نیک اور دیندار کا مطلب چہرے پہ داڑھی رکھ لینا، کرتا پائجامہ پہن لینا، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں میں آپ سے صاف۔ دینداری وہ ہے اس کا دل دین کے لیے جھکے، دین کے لیے اس کا دل جھکے، اسلامی طریقے پر چلنے لگے وہ، اور اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہو، اور وہ اب لڑکا جو اسلام سے محبت کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا، دین کو سمجھے گا، تو ایک نہ ایک دن وہ دین کی وہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جائیں گی، اس کی برکت سے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی اچھا، بہت سے ایسے عالم بھی آپ کو ملیں گے، بہت سے ایسے امام بھی ملیں گے، دیکھنے میں ہم لوگ امام سمجھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کمیاں پائی جاتی ہیں، لین دین کا اس میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہر ایک کو آگے بڑھ کر اس کا یعنی لین دین وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز بالکل نہ لیں، نوجوان بچے طے کر لیں، ہم کمائیں گے، کمانے کے بعد ہم جمع کریں گے، جمع کر کے جلدی شادی کریں گے، اور شادی کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ بالغ ہو گیا بچہ، بڑا ہو گیا، شادی کر دینا چاہیے، اس کے لیے زیادہ اچھے کی تلاش میں سال ہا سال انتظار کرانا صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیجیے آپ، کیسی شادی ہوئی۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ جماعت کے جو ذمہ داروں میں تھے، ان کے 2 بچے تھے، 2 بچیوں سے شادی ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچوں سے شادی ہوئی، یعنی اپنے بھائی کے بچیاں، یعنی طاہر بھائی کے بچیاں تھے۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد کہا کہ بھئی ہم آپ کی بچیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، 2 بچوں کا 2 بچیوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے، اور گھر میں گئے، جا کر اپنی بیگم سے حضرت شیخ نے کہا کہ دیکھو جی یہ بچی کا فلاں بچے سے، یہ بچی کا فلاں بچے سے نکاح عصر کے بعد ہونے والا ہے، ہم تیار ہیں۔ تو اس وقت میں ان کی اہلیہ نے کہا کہ اچھا، یہ تو ہم کو خبر بھی نہیں، کم از کم 2 دن 3 دن پہلے بتا دیتے تو نیا جوڑا تو ہم سلا دیتے، ان کو کپڑے سلاتے۔ تو حضرت شیخ فرماتے کہ میں نے اپنی بیگم سے کہا دیکھو آج تک کیا بچیاں کپڑے نہیں پہن رہے تھے؟ بچیاں تو کپڑے پہن رہی تھی، کیا ننگے تھی بچیاں؟ آپ ایسا کہہ رہی ہے؟ تو وہ تو خاموش ہو گئے، لیکن نکاح ہو گیا، بچے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، رخصتی بھی ہو گئی، اسی گھر میں رخصتی ہو گئی، ایک کمرے میں ایک کی رخصتی، ایک کمرے میں ایک کی رخصتی۔ اور انہی کی نسل سے چل کے آگے مولانا سعد صاحب جو اس وقت تبلیغ جماعت کے امیر ہیں، انہی کے بچوں میں سے وہ ہیں۔ ایسے بہت سے شادیاں، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھئی بچہ پڑھ رہا تھا، ایک نواب صاحب آئے، آ کر انہوں نے دیکھا کہ بھئی میری بچی کا نکاح کا معاملہ ہے، پوچھا کہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ بچہ فلاں جگہ کا رہنے والا، دور کا ہے، ایسا کوئی یہاں نہیں ہے۔ کہا بچہ کیسا؟ بچہ تو اچھا ہے۔ کہا میں میری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پوچھ لو۔ تو اس طرح سے وہ بچے کا نکاح ہوا، اور حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرماتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، اور میں اسی کپڑوں سے جا کر بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ کپڑے دھو لو کم سے کم صاف ستھرے تو رہے۔ میں دھونے کے لیے گیا،
اور کپڑے سکے نہیں اور مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی اور مجھے بڑا ملال رہا اس وقت میں وقت پہ نہیں پہنچ سکا، وہی کپڑے دھو کے پہن لیے۔ یہ ہے سادگی، جہیز کا مطالبہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بعد میں کچھ دینا ہو دے دو، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور آج بھی ہو رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ پرانی بات تھی، نہ آج بھی ہے۔ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، میری 2 لڑکیوں کی شادیاں ہوں اور میرے سمداوے میں ایک چمچہ بھی نہیں لیا انہوں نے آج تک، اور مجھ سے کہا صاف طور پر اگر کوئی گھر میں لیڈیز میں زنانے کے ذریعے سے اشارے کنائے سے بھی آپ تک یہ بات پہنچے کہ جہیز کا سامان نہیں ملا تو پھر مجھے بتائیے آپ، یہ بھی کہا۔ ایسے آج ہو رہے ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، بچی کو دینے والے دے رہے ہیں، بچی کو بہو بنانے والے بنا رہے ہیں۔ اور میرے ایک ماموزاد بھائی ہیں، انہوں نے 14 لڑکیوں کی شادی کی، 12 لڑکیوں کی شادی کی، اور ماشاءاللہ کسی بچی کو جہیز نہیں دیا انہوں نے، اور ماشاءاللہ سب لڑکے ایسے ہی ملے ان کو، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، اور چند آدمی آئے اور ان کو دعوت بھی نہیں دی گئی سب کو، اور آئے ماشاءاللہ خوشی سے زندگی بسر ہو رہی ہے ان کی۔ اور ہم کو تو پورے شادیوں میں یہی پتہ چلا کہ بعد میں کہ شادی ان کی بچیوں کی ہو گئی، یہ پتہ چلا۔ آج اگر کسی بچی کا نکاح ہے اور اس کو بلائے نہیں سامنے والے کو، رشتہ دار کو، تو بڑے ناراض ہو رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، 10 آدمیوں کو بتایا تھا، انہی میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بڑے مالدار صحابی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، جب آئے تو ان کے کپڑوں پہ ایک مخصوص قسم کا رنگ لگا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن یہ رنگ تمہارے کپڑوں پر لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، سمجھ گئے تھے کہ بھئی شادی ودی کا کوئی معاملہ ہے، تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات نکاح کیا ہے اور وہی میرے بیگم کا جو تھا وہ رنگ مجھے بھی لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن مبارک ہو تم کو، یہ نہیں فرمایا کہ میں رہتے پر مجھے کیوں نہیں بلائے، مجھے کیوں بلایا نہیں اور نکاح پڑھانے کے لیے، یہ بھی نہیں کہا، مبارکبادی دی۔ اور آج ہمارے لوگ اگر نہیں بلائے تو ناراض، اور اللہ نے کسی کو پیسہ دیا تو وہ پکارے پوچھو مت، 4 قسم کے 8 قسم کے کھانے پکارے واہ واہ ہونے کے واسطے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، جو بالکل درمیانی شکل ہونی چاہیے حالات کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہے تو ولیمہ اچھے انداز میں کرنا، لیکن اسراف کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، بھائی بند اس کے ہیں، شیطان کے رشتہ دار، فضول خرچی کرنے والا۔ ایک ڈش چل سکتی ہے، 4 لایا تو فضول خرچی ہے۔ اس کے دل سے پوچھو، آپ ذرا بازو لے آ کے پوچھ کے دیکھو آپ کہ بھائی آپ ایک سے کام چل سکتا تھا نا جی، 3-4 ڈش کئی کو بنائے؟ نہیں بھائی ہمارے خاندان میں انہوں بنائے تھے تو میں بھی ویسی چیز بنایا بولتا ہوں۔ کھلانے کی نیت نہیں ہے اس کی، بس لوگوں میں اس کا رعب رہے، میں نے بھی اتنا خرچہ کیا، یہی بولتا وہ۔ کھلانے والا جو ہے پیٹ بھر کھلانے والا کبھی بھی کھلاتا ہے۔ یاد رکھو اس سے بچنا ہے، بچانا ہے، اور خاندان کے بڑے افراد اپنے بچوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آج مسجد میں بیٹھ کر عہد کرے، ارادہ کرے ہم بالکل جہیز نہیں لیں گے اور جوڑا گھوڑا نہیں لیں گے، پیسے نہیں لیں گے سسرال والوں سے۔ ارے کپڑے بھی بناتے ہیں، سنا کپڑے بھی، دولہے میاں کو کپڑے بنا رہے، دولہے کے اماں کو کپڑے بنا رہے، دولہے کے بابا کو کپڑے بنا رہے، دولہے کے بھائی کو کپڑے بنا رہے۔ ارے فقیر ہے، سب کے بھیک لے رہا سب سے، سسرال یعنی سمداوے سے سب کو کپڑے بنا رہے تو لے بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی ہمت ہی نہیں ہے، مردانگی کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، جو بھی آیا لے لو لے لو۔ ارے ذرا سوچو،
خود کھا کے یعنی دوسروں کو کھلانے کی اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ میں اکثر وہ واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے کیا کیا کہ اس نے جب سنا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو جنگل میں اس نے گیا، جا کر وہاں پر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے، شیر شکار کر کے آیا، منہ میں شکار لا کر وہاں بیٹھ کر کھایا، اور ایک لومڑی تھی وہاں پر جس کے پیر نہیں تھے، معذور تھی، شکار کرنے کے بعد کھا کے جو چھوڑ کے گیا، لومڑی گھستے گئی جا کر وہاں پہ کھانے لگی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسی لومڑی جس کے پیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں، تو کیا میں حضرت انسان ہوں، مجھے رزق نہیں دیں گے؟ یہ سوچ کر اس نے کمانا چھوڑ دیا۔ ایک دن ہوا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب پیٹ میں بھوک کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے، اور بہت پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ آپ وہ لومڑی جس کے پیر نہیں ہے، سرین کے بل گھستی جا کے وہ کھائی، آپ اس کو رزق دیا، میں حضرت انسان ہوں، آپ میرے کو رزق نہیں دے رہے، آپ 3 دن کا بھوکا ہوں۔ تو یہ غیب سے اس کو آواز آئی، آواز یہ آئی کہ اے عبد الرحمن، تو لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے، شیر کی طرح کیوں نہیں بنتا؟ شیر تو وہ ہے جس نے خود آگے بڑھ کر شکار کیا، خود بھی کھایا اور دوسرے کو بھی کھلایا، اور لومڑی تو وہ ہے جو شیر کا چھوٹا ہوا جھوٹا کھائی، تو جھوٹا کیوں کھانا چاہتا ہے؟ شیر بن، آگے بڑھ کر شکار کر، خود بھی کھا اور دوسرے کو بھی کھلا۔ یہ ہونا چاہیے مرد کو۔ سسرال کی روٹیاں یعنی پیسوں پر روٹیاں نہیں توڑنا چاہیے، اور سسرالی جو چیزیں ہیں نا، اس سے بچنا۔ آج کل آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ پورا یہی چل رہا، اور یہ بھی ذرا ہمت کر کے ذرا طے کر لو، جس شادی میں زیادہ اسراف ہوگا، جہیز وغیرہ کا مطالبہ ہوگا، وہ شادی میں نہیں جائیں گے، یہ بھی طے کر لو۔ ہے ہمت؟ نہیں اتنی ہمت، خاندانہ ٹوٹ جاتے مول صاحب۔ اللہ ناراض ہوا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خاندان نہیں ناراض ہونا، یہ ہماری کیفیت۔ ایک آدمی سے پوچھے کہ بھائی شادی کب ہے؟ بولے تو 2 دن کے بعد ہے۔ کیا سب صحیح ہوگا؟ بتاؤ سب۔ کیا ماں باپ خوش ہے؟ بتا بالکل خوش ہے۔ گھر کے سب افراد خوش ہے؟ بولے بھائی بہنہ بھی خوش کر دیے، ان کا ان کو بھی خوش کر دیے۔ پھر بولے وہ گھر میں صاف صفائی کرتی نہیں ہے تو اس کو بھی خوش کر دیے۔ بولے پھر بولے وہ گھر میں جو دھوبن ہے اس کو خوش کرے؟ ہاں اس کو بھی کپڑے وپڑے دلا دیے، اس کو خوش کرے۔ بولے سب کو خوش کر دیے؟ ہاں سب کو خوش کرے۔ ارے جس کو خوش کرنا ہے اس کو چھوڑ کے باقی سب کو خوش کرے۔ جس کو خوش کرنا ہے، کس کو اصل خوش کرنا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو ناراض کر کے باقی سب کو خوش کر رہے، اور جانا ہے اسی کے پاس، مرنا ہے، مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، اور اس کو ناراض کر رہے، باقی سب کو خوش کر رہے۔ اب جب ایسا حال ہمارا ہوگا تو گھر میں نورانیت کیسی آئے گی، گھر میں سکون کیسا آئے گا؟ اللہ کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم احتیاط کرنا، ذرا جا کے بولنا، بڑے لوگ جو ہے خاندان کے، بولنا بیٹا ایسا مت کرو، تم اتنا کھانا پکا رہے، اتنا کر رہے، اسراف ہو رہا۔ اور پھر ہمارے نوجوان بچے وہ کیکاں کاٹ رہے، کیا کہ سال گرا کرتے، سال گر گیا تو کیکاں کاٹ رہے۔ کسی کے 50 سال ہے، 50 سال میں سے 10 نکل گئے تو ترقی کرا یا تنزل کی طرف گیا؟ نقصان کی طرف ہے، نقصان پہ خوشی کر رہا ہوں، کیک کاٹ رہا۔ یہ پورے غیروں کے پورے کام ایسی ہے، اور ہم لوگ کرتے چلے جا رہے۔ اس لیے ہم کو ہر چیز میں اسلام کو سامنے رکھ کر اس کو کرنا، اور اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات